ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دیں کہ حکومت پاکستان کا صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ صوبہ پنجاب میں 15 مئی کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ وزیر بلدیات پنجاب میاں محمود الرشید کا اعلان، کہتے ہیں کہ براہ راست بلدیاتی انتخابات میں ہر شہری اپنا نمائندہ خود منتخب کرے گا۔ ماضی میں کسی بھی حکومت نے بلدیاتی اداروں کو کام نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار نظام دے۔ ارکان اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بلدیاتی نمائندوں کا کام کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کے کالے بلدیاتی قانون کے خلاف جدوجہد مزید تیز کر دی۔ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے بعد آج سیوک سینٹر پر دھرنا دینے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، ہم کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہمارا دھرنا کراچی کے 3 کروڑ عوام کی توانا آواز بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جا سکتے ہیں۔ حکومت سندھ کراچی کا ماسٹر پلان بلدیاتی حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے آرڈیننس میں ماسٹر پلان کا اختیار بلدیاتی حکومت کو دیا گیا تھا۔ K4 منصوبہ حکومت سندھ 17 سال میں بھی مکمل نہ کر سکی۔ سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کی جانب سے صوبائی حکومت کے منظور کردہ بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنے کے 20ویں روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سندھ حکومت اختیارات اپنے پاس رکھنے کے لیے مختلف بہانے کر رہی ہے۔ سندھ حکومت ذوالفقار علی بھٹو کا قانون لے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق اور صوبہ دونوں ہی کراچی کو حق نہیں دیتے، اسی لیے مردم شماری میں تو وفاق نے ہماری گنتی عادی کی ہے، کوٹا سسٹم میں تو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح سے کہ الیکٹرک اس کی سرپرستی تو وفاق کر رہا ہے۔ چولہوں میں جو گیس نہیں آ رہی، صنعتوں کو ہماری گیس نہیں مل رہی، اس کا ذمہ دار تو وفاق ہے۔ تو جو وفاقی حکومت کی جماعتیں ہیں وہ یہاں اپوزیشن بھی نہیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ خود کیا جواب دیں گے کراچی کے لوگوں کے، انہوں نے کیا کیا اس مینڈیٹ کا، تو ان سیٹوں کے نتیجے میں کراچی کو کیا ملا، وفاقی حکومت کیا دے رہی ہے ہمیں، سوائے جعلی افتتاح اور جھوٹے اعلانات اور غلط اعداد و شمار۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سید خانی صاحب ناصر حسین شاہ صاحب 2001 کو چھوڑیں، بھٹو کا 1972 کا بلدیاتی نظام بحال کر دیں۔ وفاق اور صوبہ دونوں کراچی کو حق نہیں دیتے۔ اب آپ مجھے بتائیے، سید غنی صاحب یا شاہ صاحب یا جو بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم 2001 کا قانون نہیں لانا چاہتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 1972 کا قانون لے آئیے، وہ 2001 سے بھی زیادہ اختیارات دیتا ہے اس کے لیے تیار ہو، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قانون ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو 50 طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ کراچی کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہو کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھو اور کرپشن کرو، لوٹ مار کرو۔ چلیں آپ ہاتھ میں رکھے تھے تو آپ نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہوتی، جائیے کراچی شہر کے اندر گھومیے، آبادیوں کے اندر جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ چھوڑ دیجئے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نالا صاف نہیں کر سکتے جو سندھ اسمبلی کے سامنے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے بلدیاتی اداروں کی بحالی ہمارا مسئلہ ہے۔ سندھ حکومت نے ماسٹر پلان کا اختیار بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ ماسٹر پلان، بلڈنگ ریگولیشن اور دیگر اختیارات بلدیات کے پاس تھے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سلیم رضا کھوڑو اور دیگر سینئر افسران کی شرکت۔ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے لائے عمل پر غور۔ ناصر حسین شاہ نے اس موقع پر کہا کہ سندھ حکومت کی ہمدردیاں جمع شدہ پونجی سے گھر خریدنے والوں کے ساتھ ہیں، جبکہ نقشوں کی منظوری کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ قوانین میں بہتری لا رہے ہیں تاکہ جمع شدہ پونجی گھر کی خریداری پر لگانے والے شہریوں کے حق کا تحفظ کیا جا سکے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کا اجلاس۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سلیم رضا کھوڑو اور دیگر سینئر افسران کی شرکت۔ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے لائے عمل پر غور۔ ناصر شاہ کہتے ہیں، سندھ حکومت کی ہمدردیاں جمع شدہ پونجی سے گھر خریدنے والوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقشوں کی منظوری کے عمل کو آسان بنایا جائے، جبکہ قوانین میں بہتری لا رہے ہیں تاکہ جمع شدہ پونجی گھر کی خریداری پر لگانے والے شہریوں کے حق کا تحفظ کیا جا سکے۔ ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔
جبکہ ملاقات میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ بے ہنگم اور لٹکے ہوئے کیبلز کراچی کی خوبصورتی کو بے حد متاثر کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بے ہنگم کیبلز اور تاروں کو فوری طور پر ہٹایا جائے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کی وفد کی ملاقات. مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بے ہنگم اور لٹکے ہوئے کیبلز کراچی کی خوبصورتی کو بے حد متاثر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے ہنگم کیبلز اور تاروں کو فوری طور پر ہٹایا جائے. KMC ہیڈ آفس میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ بے ہنگم اور لٹکے ہوئے کیبلز شہر کی خوبصورتی متاثر کرتے ہیں. بلوچ کالونی برج پر کیبلز، وائرز اور تاروں کو ماڈل کے طور پر منظم کیا جائے اور پھر اسی ماڈل کو دوسری شاہراہوں پر بھی نافذ کیا جائے. بلدیہ عظمی کراچی کیبلز آپریٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی. کیب کے چیئرمین خالد آرائی کا کہنا تھا کہ تمام کیبلز کو 2 وائر کے ذریعے چلایا جائے گا تاکہ شہر کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہو. مرتضی وہاب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے جو KMC کی طرف سے آپریشن کیا جا رہا تھا کیبل آپریٹرز کے خلاف، اس کو روک دیا ہے جب تک ہماری اگلی میٹنگ طے نہیں ہوتی. اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں منسٹر جو امتیاز شیخ صاحب سے یہ بات کرتا ہوں جو کہ ہماری اس میں معاونت کریں گے. ان کی میٹنگ میں ایک ضابطۂ اخلاق ہمارا طے ہوا ہے کہ ہم کیبل آپریٹرز کو طے کر رہے ہیں کہ ہم جو اتنی تاریں لگی ہوئی ہیں اس پہ ہم کو پلان بنا کر مرتضی وہاب کو دیں گے، جس کے بعد جو ہے اس پر ایک لائبل کیا جائے گا. چاہتے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کیبل آپریٹرز کہ شہر کراچی خوبصورت ہو، مگر اتنی جو ہے کمپنیاں کام کر رہی ہیں کراچی کے اندر تو ان کے لیے جو ہے تو وائر تو لٹکیں گے اور یہ 20 سال سے کام ہو رہا ہے، اتنی جلدی صاف ہوگا نہیں، تو ہمیں مناسب ٹائم ملنا چاہیے. اجلاس میں طے پایا کہ پہلے مرحلے پر شہید ملت روڈ، مائی کلاچی روڈ، آئی چندی گڑھ روڈ اور بورڈ بیسن سے بے ہنگم کیبلز اور تاروں کو ہٹایا جائے. KMC، کے الیکٹرک اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں کیبل وائر سے متعلق متفقہ فیصلہ کیا جائے گا. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ کراچی کے مہاجر اور حیدرآباد کے مہاجر کے لیول میں فرق ہے. حیدرآباد کے لوگ کراچی سے زیادہ سندھ حکومت کی زیادتیوں سے متاثر ہیں. مہاجر قومی موومنٹ کے زیر اہتمام 21 جنوری کو حیدرآباد میں ہونے والے جلسے کے انتظامات جاری ہیں. ان انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد اور کراچی کے مہاجر کے لیول میں فرق ہے. حیدرآباد کے مہاجر میں قوم سے محبت کا جذبہ موجود ہے. کراچی کے مہاجر اور حیدرآباد کے مہاجروں میں لیول میں بہت فرق ہے. یعنی وہاں جتنی قوم پرستی ہے اس سے کئی گنا زیادہ قوم پرستی اور اپنی قوم سے محبت کا جذبہ وہ یہاں موجود ہے. حیدرآباد کے شہری کراچی سے زیادہ سندھ حکومت کی زیادتیوں سے متاثر ہیں. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی اور میڈیکل کالج نہیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیاں اور کالجز موجود ہیں. اس شہر کے لوگ سندھ کی متعصب حکومت کے مظالم کا شکار رہے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کراچی کے بعد پورے سندھ کا سب سے بڑا اگر کوئی شہر ہے تو وہ حیدرآباد ہے. لیکن اس حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی نہیں ہے، اس حیدرآباد میں میڈیکل کالجز نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے سے شہر، چاہے وہ لڑکانہ ہو، چاہے وہ نواب شاہ ہو، گمبٹ ہو، وہاں یونیورسٹیز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں اور وہاں میڈیکل کالجز بھی ہیں. آپ کے ہاں جو سہولتیں ہونی چاہیے تھی شہر میں وہ نہیں ہیں. چیئرمین آفاق احمد نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ سب متحد ہوں، تقسیم ختم ہو اور سب ایک پرچم تلے متحد ہوں. اس موقع پر مہاجر قومی موومنٹ کے مقامی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی. کیمرامین SM کامران کے ساتھ عمران خان، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد. پاکستان سپر لیگ سیزن 7 کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت اسی حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے. PSL 7 میں فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں شہر کی مختلف شاہراہوں کو سجایا جائے گا. کھلاڑیوں کے کٹ آؤٹس آویزہ کیے جائیں گے. ٹریفک روانی کے خصوصی انتظامات اور صرف ضروری راستوں کو بند کیا جائے. کمشنر کراچی کی خصوصی ہدایت.
PSL 7 की तैयारियां जारी। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की जेर सदारत इजलास। PSL में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों को सजाया जाएगा। खिलाड़ियों के किट आउट्स आवेजा किए जाएंगे। ट्रैफिक रवानी के खुसूसी इंतजामात और सिर्फ जरूरी रास्तों को बंद किया जाए। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की हिदायत। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का कराची के 2 अजला में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन। जिला जनूबी में कार्रवाई के दौरान हाइपर स्टार शॉपिंग मॉल, इम्तियाज शॉपिंग मॉल और चेज मॉल के अतराफ तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अतराफ भी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया, जिसमें सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुजात खत्म कर दी गई। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले ने जिला जनूबी और जिला वस्ती में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात कराची के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। जिला जनूबी में कार्रवाई के दौरान हाइपर स्टार शॉपिंग मॉल, इम्तियाज शॉपिंग मॉल और चेज मॉल के अतराफ तजावुजात का खात्मा किया गया और सड़कों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। जिला वस्ती में लियाकताबाद 10 नंबर फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अतराफ भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुजात खत्म की गई। कार्रवाई के दौरान शाहराहों पर रखा गया होटल का सामान, केबिन स्टॉल्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमों के साथ इलाका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, सिटी वार्डन भी मौके पर मौजूद थे। और अब कुछ जिक्र करेंगे नस्ला टावर केस का। आपको बताएं कि नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ्त आ गई है। बिल्डर्स अब्दुल कादिर और विलायत खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रिजू कर लिया है। अदालत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली, जबकि अदालत का मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए जमा कराने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके गुलजार हिजरी में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात के खात्मे का केस। अदालत के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ सिद्दीकी पेश। आप जानते हैं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत के केस में नोटिस हुए हैं। जजेस का इस्तफसार, ऑफिस ने मुझे अदालत में पेशी का बताया नहीं था। डीसी का अदालत को जवाब, निकम्मा अमला तो अपने अफसर के ही नुकसान का सबब बनता है। अदालत के रिमार्क्स, डिप्टी कमिश्नर के वकील की जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब। अदालत ने मोहलत देते हुए समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और कुछ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समातों की। सिंध हाई कोर्ट में PNT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस के हवाले से केस की समात हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर SBC और दीगर हुक्काम अदालत में पेश। जब गैर कानूनी काम होते हैं तब कहां सो जाते हैं। अदालत का डेप्यूटी डायरेक्टर से मुकालमा। अदालत ने 1 माह में इनेदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। खबर देंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। सिंध हाई कोर्ट में फ्रंटियर कॉलोनी औरंगे टाउन में गैर कानूनी तामीरात की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने 5 मंजिला इमारत को इनेदाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 15 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने मुतालिका डायरेक्टर SBCA को आइंदा समात पर रिपोर्ट के हमला तलब कर दिया। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके स्कीम 33 का। कराची में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी करप्शन में बाजी ले गई।
غازی گوڈ اسکیم 33 کی انکم ٹیکس امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پارک اور کھیل کے میدان پر چائنا کٹنگ کر دی گئی ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر اقبال حسین چنا نے مبینہ طور پر سوسائٹی کے کھیل کے میدان اور چائنا کٹنگ کر کے بیچ ڈالا۔ ایک پلاٹ کی ڈبل فائل بنا کر پلاٹ بیچے جانے لگے، اصل مالکان پریشان ہو گئے۔ اصل مالک کے پلاٹ بنانے پر دیواریں پولیس سے گروا دیتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پر رہائشی خاتون پر 18 مقدمات بنا دی۔ غازی گوڈ اسکیم 33 سیکٹر 26A میں انکم ٹیکس امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کا رکھوالا ایڈمنسٹریٹر اقبال چنا ہی جعلی کاغذات بنا کر بیچنے کا بادشاہ بن گیا۔ سوسائٹی کا نقشے میں موجود پلے گراؤنڈ اور پارک کو چائنا کٹنگ کے ذریعے بیچ ڈالا۔ متاثرین اصل مالکان پلاٹ ایڈمنسٹریٹر اقبال چنا کی سوسائٹی میں کرپشن کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے، اسے برطرف کرنے کے نعرے لگائے۔ اقبال چنا مرد آباد، اقبال چنا مرد آباد، اقبال چنا مرد آباد۔ 350 سے زائد پلاٹس کی سوسائٹی میں 90 سے زائد پلاٹوں کے ڈبل کاغذات بنا کر اصل مالکان کو خوفزدہ کیا جانے لگا۔ متاثرین کا کہنا ہے ہم اپنا پلاٹ بنانا چاہتے ہیں تو اسے پولیس کے ذریعے بنانے نہیں دیا جاتا اور جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں، ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ جس کی بھی اس نے 2 نمبر فائل بنائی ہے کوڈ لسٹ میں، جس سے میں نے خریدا ہے اس میں بھی اس نے دیا ہے اس کا نام کوڈ لسٹ میں کہ یہ فلاں الاٹی کا پلاٹ ہے، ابھی اسی کی ڈبل فائل بنا کے بیچ دیا ہے۔ پہلے مجھ سے انہوں نے ڈیل کی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 15 لاکھ روپے دیں مجھے تو پھر آپ کام شروع کریں۔ تو اس دوران کرونا چل رہا تھا تو میری دوبارہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے جو 4-5 ڈیلیں کی انہوں نے تو مجھے کہتے رہے کہ یار کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ابھی مصروف ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے ایسے کیا کہ مجھے آسرے میں رکھ کے اور فوری مکان اپنا بنا دیا انہوں نے۔ اپنی بہن کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کے خلاف آواز اٹھانے والی خاتون کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان پر 1 نہیں 2 نہیں کئی مقدمات بنا ڈالے جو جھوٹے ثابت ہوئے۔ میرے خلاف یہ کاروائی کی گئی کہ مجھے کورٹ میں پٹھوایا گیا اور الٹی مجھ پہ ہی جھوٹی FIR درج کروائی گئی، اور پلس یہ کہ میرا یہاں میری بہن کا ایک پلاٹ ہے A84، تو پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے اس کی، تو میں وہ کام کروا رہی تھی تو گنڈے، جبکہ ہم کیس بھی جیت گئے تھے، تو اس نے اکبر ارائیں اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور اس نے گنڈے بھیجے 15 سے 20، اس میں 4 سے 5 خانہ بدوش خاتون بھیجی جنہوں نے مجھے مار پیٹ کے گیٹ سے باہر کیا۔ ایک اور متاثرہ خاتون کا کہنا تھا میرے شوہر کو سوسائٹی کے لیے آواز اٹھانے کی سزا جھوٹے مقدمات قائم کر کے دی گئی۔ شوہر کی عدم موجودگی میں مجھے اور بیٹی کو غنڈوں کے ذریعے گھر پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باعث میرا شوہر بیمار ہے۔ جب بھی کوئی نام لیتا ہے سوسائٹی کا، پانی کا، بجلی کا، تو اس کے اوپر سیدھے ہو جاتے ہیں، گنے سیدھی کرتے ہیں، مار پیٹ ہو جاتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے۔ اور ابھی میرے ہسبینڈ میں مطلب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو دھمکیاں دی ہیں، اس کو مطلب ٹارچر دیا ہوا ہے۔ اصل مالک کے اپنا پلاٹ بنانے کے لیے اٹھائی جانے والی دیواریں سچل تھانے کی پولیس کے ذریعے گرا دی گئیں۔ پلاٹ تعمیر کرنے والے شخص کا کہنا تھا میرا نام عاشق حسین چینڈو ہے، یہ میرے ماموں کا پلاٹ ہے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے بنایا تو اقبال چنا جو لینڈ گریبر ہے اس نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کر دیا، اور پولیس کی مدد سے ہمارے پلاٹ کی دیوار گروا دی رات کو موبائلیں کھڑی کر کے۔ متاثرین کا کہنا ہے انکم ٹیکس امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹر اقبال چنا پر 35 کروڑ روپے کی کرپشن کا نیب ریفرنس 16/19 زیر سماعت ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی سمیت کئی مقدمات ان پر ہیں جس کی بنا پر ان کا ایڈمنسٹریٹر رہنا جائز نہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے اقبال چنا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو فرقہ وارانہ فساد کے مقدمات میں ملوث کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اسے برطرف کیا جائے۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے متحرک ہو گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کراچی کے ضلع شرقی کا دورہ، شارع فیصل کے مختلف انڈر پاسز کا معائنہ کیا، جبکہ سفری سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب کا فوزیہ وہاب انڈر پاس کی تزئین و آرائش کے کاموں کا معائنہ۔ مرتضی وہاب نے اس موقع پر کہا کہ ضلع شرقی اور شارع فیصل کے انڈر پاسز کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا ضلع شرقی کا دورہ، شارع فیصل کے مختلف انڈر پاسز کا معائنہ کیا، سفری سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔
مرتضی وہاب کا فوزیہ وہاب انڈر پاس کی تزئین و آرائش کے کاموں کا معائنہ. ضلع شرقی اور شارع فیصل کے انڈر پاسز کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے. ضلع وسطی میں عطائی اور جعلی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کہتے ہیں کہ جعلی اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. شہریوں کی زندگیوں سے کسی کو کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی ریاض شیخ نے غیر قانونی کلینکس اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے نیو کراچی کے علاقوں میں متعدد کلینکس سیل کر دیے. کارروائی کے دوران نجی اسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل اسٹور کے کوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی. دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کی جانب سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کی ہدایت پر اسپتالوں اور کلینکس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات اور SOPs کے حوالے سے ماسک اور کرونا ویکسینیشن کارڈ بھی چیک کیے گئے. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کہتے ہیں کہ جعلی اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. شہریوں کی زندگیوں سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے دستیاب وسائل کو مربوط حکمت عملی سے لگا رہے ہیں. گڈاف ٹاؤن آفس میں فراہمی آپ کے حوالے سے زیر استعمال ٹینکروں کے لیے خریدے گئے نئے ٹائروں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ محکمے کی جانب سے ٹائروں کی فراہمی کے لیے گزارشات موصول ہوئی تھیں جس کو فوری طور پر فراہم کروایا گیا کیونکہ پانی کی قلت ہر مسائل سے اہم ہے. ہماری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہر مسئلے کو فوری حل کروایا جائے اور فراہمی آپ کو اس میں اہم مقام حاصل ہے. اہلیان کو بروقت سہولیات کی دستیابی کے لیے میدان عمل میں رہ کر اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے کی حدود وسیع ہونے کے ساتھ مختلف نوعیت کی ہے جس کے سبب استعمال کی جانے والی مشینری کو متواتر بہتر بنایا جاتا ہے تاکہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں کسی قسم کے مسائل درپیش نہیں ہو. واٹر سپلائی اسکیم سے جہاں تک ممکن ہے پانی فراہم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایسے علاقے جہاں لائنوں کے ذریعے ترسیل ممکن نہیں و باقاعدگی سے ٹینکر کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا ہے کہ اجتماع گاہ آنے والے راستوں پر موجود تجاوزات، تعمیر و مرمت، نکاسیاب اور روشنی کی فراہمی کے انتظامات جلد از جلد مکمل کیے جائیں. منتظمین اجتماع گاہ سے رابطے کو مزید بہتر بنائیں اور موصولہ شکایات کے حل کے لیے اقدامات کو بھی یقینی بنائیں. ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے افسران کے ہمراہ اجتماع گاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور اطراف کے علاقوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر نے بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اجتماع کے آغاز سے اختتام تک زائرین کو سہولیات کی فراہمی کے عمل کو جاری رکھا جائے. اجتماع گاہ کے اطراف آنے اور جانے والے راستوں پر خصوصی اقدامات کو جلد از جلد ممکن کیا جائے. اجتماع گاہ آنے اور جانے والے راستوں پر موجود تجاوزات کا خاتمہ کر کے راستوں کو ہموار کیا جائے. نکاسیاب اور اسٹریٹ لائٹس کے علاوہ روشنی کے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں. ان راستوں پر بلدیہ غربی اور یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراک سے صفائی ستھرائی کے کاموں کو بھی ممکن بنایا جائے. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایکسین BNI ڈائریکٹر پارک، محکمہ M&D اور سینیٹیشن کے افسران بھی موجود تھے. اور اب کچھ بات کریں گے ضلع شرقی کی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ضلع شرقی میں غیر قانونی اشتہارات کا مرکز قائم ہے. ضلع شرقی غیر قانونی اشتہارات کا مرکز بن چکا ہے. ضلع شرقی کے علاقے گلشن اقبال کے مختلف بلاکس میں غیر قانونی اسٹریمرز کی بھرمار. عمارتوں پر جگہ جگہ خلاف ضابطہ آئرن اسٹریمر نصب ہے جبکہ انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. غیر قانونی آئرن اسٹرکچر شہریوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئے. اور اب رخ کریں گے شہر قائد کے علاقے شریف آباد کا. کراچی کے علاقے شریف آباد کی سڑک پر
सीवरेज के पानी का राज अब भी बरकरार है। शरीफाबाद थाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी बदस्तूर जमा, लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन सख्त परेशान है, जबकि कई हफ्तों से गंदा पानी जमा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी दुहाइयां देने लगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से, जो कि हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी हफीज अंसारी, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शरीफाबाद का ये इलाका है। शरीफाबाद थाने से मुतसिल ही ये सड़क है और वही सड़क है ये जो थाने को जा रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आज इस तरह सीवरेज का पानी बह रहा है। यूँ तो हम देखते हैं अक्सर शाहराहों गलियों में इस तरह का बहता पानी देखते हैं, लेकिन यहाँ जो है अतराफ़ की गलियों की भी ये मैं यही सूरत हाल देख रहा हूँ। अगर इमरान ये दिखाया तो यहाँ की भी यही सूरत हाल है। ना सिर्फ ये कि सड़क ये टूटी फूटी है, बल्कि आगे मैंने देखा कि मैनहोल भी खुला है, जो कि ढक्कन भी नहीं है और इस पानी की वजह से लग ही नहीं रहा है। यहाँ कोई मैनहोल भी होगा, यकीनन कोई गिर सकता है, जान को ख़तरा हो सकता है, लेकिन जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं ये भी हम उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन इस तरह की सूरत हाल शरीफाबाद की जो हम देख रहे हैं, यहाँ इनका घर है इसी शाहराह पर, इनसे हम जानते हैं क्या कहेंगे। कब से ये हम देख रहे हैं? सर ये 15 दिन से जो है ये पानी जमा है कि सर कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे, और हम कह के थक गए। ना कोई देखने आता है, ना इसको कोई खोलने आता है। यहाँ तक कि हम अपने तौर पे भी गटर खोलने वाले को बुला के लाएं, वो मुंह मांगे पैसे मांगता है, हम उसको देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद सर गटर खोलने को तैयार नहीं है। कोई मेहमान आता है, बोला यार आप कौन से मोहल्ले में रह रहे हैं, कहाँ लालू खेत में रह रहे हैं, किस लांडी कोरारंगी में रह रहे हैं, जो ये कैसे यार इलाका है कि कोई पुरसाने हाल, जबकि साफ पोश लोग यहाँ पर रहते हैं, सब अच्छे घराने के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहीं से पुलिस की मोबाइलें भी गुजर रही हैं, लेकिन कोई वो उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि पुलिस तो 1 मिनट में चाहे किसी को भी फ़ोन करेगी तो यहाँ आके वो खोलने को तैयार हो जाएंगे, KMC वाले आ जाएं, उनकी गाड़ियाँ आ जाएं कि ताकि ये पानी हट जाए। क्योंकि हमारे बच्चे मदरसे जाते हैं सर, रोज़ाना उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर उनको धो के, ज़ाहिरी बात है एक बच्चा एक नमाज़ भी पढ़ रहा है, फिर कुरान भी पढ़ रहा है, गंदे कपड़ों में तो नहीं जा सकता ना। तो ये सर मेरे घर के सामने ही नहीं, ये आप पूरे शरीफाबाद में देखेंगे चारों तरफ ये ऐसे ही पूरा हाल होए भाई। बिल्कुल ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस सड़क की नहीं बल्कि इसके अतराफ़ की भी जो गलियां हों या सड़क हो, वहाँ भी ये बहता हुआ गंदा पानी नज़र आ रहा है। इस सूरत हाल के अंदर यकीनन ज़रूरत इस अम्र की है कि यहाँ पर ये ना सिर्फ पानी मशीनरी के ज़रिए साफ़ किया जाए, बल्कि बताया जाता है जो सीवरेज की लाइन है वो भी बरस से तब्दील नहीं की गई है। मुस्तकिल हाल इसका यही है कि यहाँ के सीवरेज की लाइन है जो उनको तब्दील किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी। कराची वालों के लिए खुशखबरी आ गई। सफ़ेद हाथी की मिसल रहने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा कराची वालों के लिए बिलाखिर चल पड़ा, जिसका कम से कम किराया 15 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा किराया 55 रुपये है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक की इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये खुशखबरी है, सफ़ेद हाथी की मिसल ग्रीन लाइन मंसूबा कराची वालों के लिए चल पड़ा है। कैसा मंसूबा है, क्या मंसूबा है, कराची वालों को कितनी सफरी सहूलियात इससे मैसर आएंगी, यकीनी तौर पर आज हम ये तमाम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो आइए चल के देखते हैं क्या मंसूबा है, कराची वाले कितने इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। नुमाइश चुरंगी से दाखिली रास्ते की जानिब से टिकट बूथ की जानिब आ चुके हैं। अब मेरे अक़ब में बिल्कुल टिकट बूथ है, यहाँ से हम टिकट हासिल करेंगे। उसके बाद मज़ीद सफ़र क्या होगा ग्रीन लाइन बस का वो आपको मज़ीद इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आज बिल्कुल ग्रीन लाइन बस के सफ़र के लिए अब हमने यकीनी तौर पर टिकट भी हासिल कर लिए हैं। पीछे बोथ से अब हम यकीनी तौर पर वॉक थ्रू गेट की जानिब बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद जो कि टिकट वहाँ पर काउंटर है, वहाँ पर टिकट दिखाकर अपने बस का सफ़र शुरू करेंगे। आज बिल्कुल मज़ेदार सफ़र है वॉक थ्रू गेट से। इस वक्त हम अंदर की जानिब आ चुके हैं। अब टिकट मेरे हाथ में है और यहाँ पर स्कैनर बोथ है, यहाँ पर मैं अपने टिकट को स्कैन करूँगा तो इस तरीके से मेरा टिकट जो है स्कैन हो चुका है। अब मैं अंदर की जानिब बढ़ूँगा। मज़ीद आगे क्या तफसीलात होगी, कैसा सफ़र रहेगा, तो यकीनी तौर पर वो आगे हम बताएँगे आपको।
आज मैं तो ग्रीन लाइन बस के अंदर इस वक्त मैं दाखिल हो चुका हूँ और बेहद खुशी में असर हो रही है। यकीनी तौर पर 2016 से इस मंसूबे का आगाज़ जो है बुनियाद रखी गई थी, जो कि 2018 को पाए तकमील को पहुँचना था, लेकिन नागज़िर वजूहात की वजह से नहीं पहुँच सका। अब ये कराची वालों के लिए चल पड़ा है, तो मुझे भी बेहद खुशी यहाँ पर मैसर हो रही है। ग्रीन लाइन बस के अंदर दाखिल होकर टिकट मैंने इस वक्त जो लिया है वो नुमाइश चुरंगी से सुजानी टाउन तक के लिए है और यकीनी तौर पर कैसा सफ़र होगा आपको बाखबर और हर एक लम्हे से आपको आगाह करते रहेंगे। लोग भी यहाँ पर अंदर शामिल होंगे, उसके अंदर उनके भी हम यकीनी तौर पर मौक़िफ़ लेंगे कि कितना मज़ा आ रहा है और कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा सफ़री सहूलियात उनको इस ग्रीन लाइन बस मनसूबे के अंदर मैसर आ रही है। आज बिल्कुल नुमाइश चुरंगी से गुरुमंदिर तक का सफ़र इस वक्त हमारा जारी है। कम बेश 3 स्टेशन हमारे इस वक्त मुकम्मल होने को है। यकीनी तौर पर ख़ासा दिलचस्प ये सफ़र देखने में आ रहा है, खूब महसूस हो रहे हैं। अगर इस बस की बात करी जाए तो तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं, जो कि यहाँ पर ज़ायरीन इसके अंदर सफ़र करेंगे। इसके अंदर USB पोर्ट मौजूद है, वाईफाई कनेक्शन मौजूद है, कैमराज लगे हुए हैं और साउंड सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि हर एक स्टेशन पर ज़ायरीन को आगाह कर रहे हैं बाखूबी कि इनका स्टेशन आ चुका है। जिन्होंने उतरना है वो यकीनी तौर पर बस के जो कि दाखिली जो कि खारजी रास्ते हैं वहाँ से उतर जाए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर ज़ायरीन भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितना अच्छा सफ़र यहाँ पर मैसर आ रहा है। 2016 से सुनती आ रही है ग्रीन लाइन मनसूबा, ग्रीन लाइन बस, आज सफ़र कर रही है, कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें सबसे पहले हमारा जो खड्डों की वजह से टाइम है, हर रोड पे खड्डे, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम, हम जहाँ भी जाना हो हम जाहिर सी बात हम टाइम से नहीं पहुँच पाते थे और यहाँ टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि मतलब हम टाइम से बहुत पहले पहुँच जाते हैं और बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं इसमें। ज़्यादा मज़ा आ रहा है और दूसरी बात ये कि सहूलत सबसे ज़्यादा कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है कि जो काम हम घंटे 1.5 घंटे में करते थे वो 10 मिनट में 15 मिनट में कर लेते हैं। 4-5 साल से लगातार सुनना ग्रीन लाइन बस ऑन हो गई। चलो आखिरकार ऑन तो हो गई है, अभी 1 महीना या 15 दिन हुआ ऑन हुआ। आज मेरा पहला सफ़र है। जी बिल्कुल, हमारा ग्रीन लाइन का बेहद ज़बरदस्त सफ़र रहा। नुमाइश चुरंगी से हम ग्रीन लाइन में बस में सवार हुए थे और हम सुरजानी जो कि अब्दुल्ला मोड़ है वहाँ के स्टेशन पर उतरे हैं। आज बिल्कुल कराची की आवाम के दरपेश मसाइल अब हल हो चुके हैं। मैं अब उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने अपने ग्रीन लाइन सफ़र का आगाज़ किया था। मैंने नुमाइश चुरंगी से मैं बस में सवार हुआ था और 22 स्टेशन से होता हुआ मैं सुरजानी टाउन जो कि अब्दुल्ला मोड़ है वहाँ पहुँचा। वहाँ से फिर रिटर्न टिकट पे वापस जो है मैं नुमाइश चुरंगी पर आन पहुँचा हूँ। यकीनी तौर पर कराची वालों को जदीद सफरी सफ़र अब मैसर आ चुका है और कम से कम इसका किराया 15 रुपये, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका किराया 55 रुपये इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर किया गया है। यकीनी तौर पर कराची की आवाम खुशी से निहाल है, बेहद खुश है। मैंने खुद बज़ात जो है बस के अंदर सफ़र किया है, बहुत दिलचस्प सफ़र रहा। हाइब्रिड बस है ये, इसके अंदर तमाम जदीद जो कि टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मबनी ये बस तैयार की गई है। अंदर साउंड सिस्टम भी मौजूद है, कंफर्टेबल सीट्स मौजूद हैं, उसी के साथ साथ रिचार्जेबल जो कि पोर्ट होती है उनके मकाम मौजूद हैं। अंदर AC सिस्टम मौजूद है, बड़े स्क्रीन मौजूद है, कैमराज लगे हुए हैं। यकीनी तौर पर अगर मैं बात करूँ नुमाइश चुरंगी से अब्दुल्ला जो कि मोड़ है सुजानी टाउन, तो यकीनी तौर पर 21 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 22 इसके अंदर स्टेशन है और किराया आवाम के जो कि दस्तरस में है। तो बेहद खूबसूरत सफ़र हमारा रहा। सबसे कहूँगा कराची वालों से और जो लोग कराची में आते हैं दूर दराज से, एक बार ज़रूर इस ग्रीन लाइन सफ़र के बस के अंदर सफ़र करें और जो कि मेगा प्रोजेक्ट है शहर कराची का, ये वफाकी हुकूमत का, इससे खूब मौजूद हो। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना।